بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں فوریکس ٹریڈنگ پر۔ فوریکس ٹریڈنگ پر بات کرنے سے پہلے ہمارے لیے ان 6 باتوں کا جاننا ضروری ہے جو شریعت نے کسی بھی لین دین میں، کسی بھی سودے میں، کسی بھی معاملے میں ان کی رعایت رکھنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت کے مسلمہ اصولوں کے تحت اگر وہ چیزیں کی جائیں تو وہ معاملہ شریعت میں جائز ہوتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اور منافع وہ حلال ہوگا۔ اور اگر ان باتوں کی رعایت شریعت کے اصولوں کے مطابق نہ ہو تو وہ معاملہ اس بنیاد پر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور یہ باتیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، ان کا تعلق چونکہ فوریکس ٹریڈنگ کے ساتھ ہی ہے، تو اس لیے یہاں پر پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ جو چیزیں فوریکس ٹریڈنگ کے اندر ہو رہی ہیں اس میں شریعت کا حکم کیا ہے اور شریعت کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھیں گے کہ فوریکس ٹریڈنگ کی چونکہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک فوریکس کرنسی ایکسچینج کہلاتی ہے اور دوسری فوریکس کموڈٹی ٹریڈنگ کہلاتی ہے۔ فوریکس کرنسی ایکسچینج میں چونکہ ایک کرنسی کے بدلے دوسری کرنسی خریدی جاتی ہے، کم شرح سود والی کرنسی سے زیادہ شرح سود والی کرنسی کو خریدا جاتا ہے، تو اس کرنسی کی بے کو شریعت میں بیع الصرف کہا جاتا ہے۔ بیع الصرف کی شریعت میں 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بدلین پر قبضہ سودے کے وقت ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں جانب یا ایک جانب سے ادھار منع ہے۔ دونوں جانب سے اگر ادھار ہوگا تو پھر تو بالکل ناجائز ہے، یا دونوں جانب سے معاملہ نقد ہو یا کم سے کم ایک جانب سے نقد ہو اور دوسری جانب سے ادھار ہو۔ یہ بیع الصرف میں، کرنسی ایکسچینج میں شریعت کی طرف سے یہ وہ شرطیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کرنسی کے ساتھ تبادلے کے وقت ان شرائط کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری چیز، شریعت کا اصول یہ ہے کہ شرط فاسد کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ شرط فاسد اس شرط کو کہا جاتا ہے جو معاملے کے اندر باہر سے ایک اضافی شرط لگا دی جائے، اس کو شرط فاسد کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پورا کا پورا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز اقالہ، جس کو عربی میں اقالہ کہتے ہیں اور انگلش میں آج کل عام بازار کی زبان میں اس کو کنٹریکٹ کنسلیشن کہہ لے یا ریموول کہہ لے، تو ہم بات کریں گے اس کو اقالے کے نام سے۔ کنسلیشن یا اقالہ شریعت میں یہ بالکل مشروع ہے، لیکن اس کے مشروع ہونے کے لیے جو شریعت نے شرط لگائی ہے وہ یہ کہ جانبین کی رضامندی، جب معاملہ کمپلیٹ ہو جائے، سودا ہو جائے، اس کے بعد جانبین کی رضامندی سے اگر خریدی ہوئی چیز واپس کی جاتی ہے تو بالکل شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جانبین یعنی بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی راضی ہو، تو تب جا کر یہ سودا کینسل ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے، تمام چیزیں موجود ہوں، تو سودے کا فی الفور وقوع لازم ہے۔ مستقبل کی کسی تاریخ پر سودے کا وعدہ کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یعنی سودے کا فی الفور ہونا لازم ہے۔ ہمارے ہاں فیوچر سیل جو فوریکس فنڈنگ میں ہوتی ہے، ٹریڈنگ میں ہوتی ہے، اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ سودا مستقبل کی کسی تاریخ پر اور کسی تاریخ پر اس کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا سودا وہاں جا کر اس تاریخ پر کمپلیٹ ہوگا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تمام چیزیں اویلیبل ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، تو سودے کا فی الفور ہو جانا ضروری ہے۔ اور 5ویں چیز، ہر وہ چیز جسے آپ بیچ رہے ہیں، جس کو آپ سیل کر رہے ہیں، اس کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس چیز کے آپ مالک ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے قبضے میں بھی ہو، آپ کی قدرت میں ہو، آپ وہ چیز خریدنے والے کو دے بھی سکتے ہوں۔ 5ویں چیز یہ ہو گئی۔ 6ٹھی اور آخری چیز، وہ تمام معاملات، وہ تمام ڈیلیں
جو کسی بروکر کے تھرو ہوتی ہیں، ڈیلر کے تھرو ہوتی ہیں، اس میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب سودا کمپلیٹ ہو جائے، بروکر کو اس کی فیس جو پہلے سے طے شدہ ہو وہ دے دی جائے، تو بروکر کا اس سودے سے پھر کوئی تعلق نہیں رہتا اور وہ اس سودے کی اور اس ڈیل کی لائن سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب سودے کا تعلق فریقین کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا اب ڈائریکٹ ہو جائیں گے۔ اب بیچ میں جو بروکر ہے اس کا اس سودے میں کوئی لین دین باقی نہیں رہتا۔ یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو شریعت کے اصول اور ضابطے سے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فوریکس ٹریڈنگ پر۔ فوریکس ٹریڈنگ کی ہمارے ہاں آج کل مارکیٹ میں کئی ساری صورتیں ہیں، ہم صرف اس میں 2 صورتوں پر بات کریں گے۔ پہلی صورت جو کرنسی ایکسچینج ٹریڈنگ کہلاتی ہے، فوریکس کرنسی ایکسچینج، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم شرح سود والی کرنسی کو ادھار پر لے کر اس کے بدلے زیادہ شرح سود والی کرنسی خریدی جاتی ہے، اور اس میں خریدار کا نفع وہ 2 کرنسیوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہی اس کا منافع ہوتا ہے جو 2 کرنسیوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اس کاروبار میں عموماً جو کرنسی ایکسچینج ہے اس میں 3 قسم کے شرکا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا شریک اس میں اور اس معاملے کو کرنے والے وہ بڑے بڑے بینک ہیں جو بڑے بڑے سودے کرتے ہیں اور بڑی بڑی ڈیلیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر مارکیٹ میں کرنسی کے اتار چڑھاؤ اور سودوں کے اتار چڑھاؤ میں ان بینکوں کے معاملات کا اور ان بڑے سودوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ دوسرا شریک اس میں بینک سے چھوٹے طبقے اور چھوٹے درجے کے ادارے ہیں جو لوگوں کے رقوم اور پیسوں سے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اور تیسرا شریک انفرادی طور پر کوئی شخص اپنے لیے اپنے طور پر بغیر کسی ادارے کے اپنے طور پر اپنی ضرورت کے لیے وہ کرنسی کا تبادلہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں وہ 2 لوگوں کو آپس میں ملا کر اور خود جو ہے اپنی ایک فیس مقرر کر رہا ہوتا ہے جسے آپ بروکر کہتے ہیں۔ بروکر یہ کوئی ڈیل کروائے یا ڈیلر کوئی ڈیل کروائے، یہ 3 قسم کے شریک جو ہے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کرنسی ایکسچینج کے معاملے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم اس میں ہوتی ہے فوریکس کموڈٹی ٹریڈنگ کی۔ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے مختلف قسم کی دھاتیں جیسے کہ کاپر ہے، لوہا ہے، یا اجناسیں جیسے گندم ہے، چاول ہے، خام تیل ہے، یہ چیزیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خریدار کم سرمایہ سے بڑا سودا خرید لیتا ہے۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے سے اکاؤنٹ کھولتا ہے اور وہ 10,000 روپے بیانہ دے کر بہت بڑی لاٹ خریدتا ہے، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی لاٹ وہ خرید لیتا ہے۔ اور اب اس میں کیا ہوتا ہے، اب بیانہ دے کر یہ لاٹ خریدتا ہے اور یہ سارا سودا ایک بروکر کے تھرو ہوتا ہے۔ اب بروکر مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب مارکیٹ میں اگر وہ جو اس نے 1 لاکھ روپے کی لاٹ خریدی ہے اگر اس کی مارکیٹ ویلیو 1,10,000 روپے پہ چلی گئی تو اس کو 10,000 روپے منافع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 1,20 پر 1,30 پر فار ایگزامپل چلی جاتی ہے مثال کے طور پر، تو اس کو جتنا اوپر یہ جائے گا اس کو یہاں فائدہ ہوگا۔ اور اگر معاملہ نیچے آتا ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی اس نے لاٹ خریدی ہے اور اب مارکیٹ 90,000 روپے پہ آ گئی، 80,000 روپے پہ آ گئی، تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اب نقصان کی صورت میں بروکر یہاں پر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تمہیں نقصان ہو رہا ہے۔ اب نقصان میں جب تمہیں نقصان ہو رہا ہے تو اور مزید پیسے جمع کروائیں۔ اب وہ پیسے جمع کرواتا رہتا ہے، اس کو نقصان ہوتا رہتا ہے۔ یہ نقصان یا جا کر کسی جگہ پر کسی عادت پر رک جاتا ہے، اور یا یہ نقصان مسلسل ہوتا رہتا ہے اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہوتا ہے اور بروکر کو مستقل فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دونوں صورتیں اور فوریکس کی جو ہماری مارکیٹوں میں چل رہی ہیں وہ دونوں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہاں پر جو خرابی ہے ہم اس خرابی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو فوریکس کی پہلی صورت ہے کرنسی ایکسچینج کی، اس میں چونکہ کرنسی ایکسچینج ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ بے و صرف ہوتی ہے، اس میں بدلین پر یعنی عوضین پر جو چیز خریدی جا رہی ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے، ان دونوں چیزوں پر مجلس عقد میں سودے کے وقت قبضہ ضروری ہے، اور ادھار اس میں بالکل ناجائز ہے۔
اگر دونوں جانب سے ادھار ہے پھر تو بالکل ناجائز ہے، کم سے کم ایک جانب سے معاملہ نقد ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں فوریکس کرنسی ایکسچینج میں 80% لوگوں کا مقصد ڈالر کو خریدنا، اس پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈالر اور روپیے کے درمیان اس میں جو مارکیٹ میں جو اتار چڑھاؤ اور اس کے درمیان جو منافع ہوتا ہے وہ منافع مقصود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی فوریکس کرنسی ایکسچینج میں سونا خریدتا ہے، اس کا مقصد ہرگز سونے پر قبضہ نہیں ہوتا، بلکہ سونے کی قیمت میں جو فرق آ رہا ہوتا ہے، وہ جو منافع ہے، اس منافع سے وہ اپنی آپ کو مستفید کر رہا ہوتا ہے، ہرگز وہ سونے پر قبضہ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس لیے فوریکس کے ہمارے وہ بہت سارے بھائی جو فوریکس کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں جو ہو رہا ہے، وہ یہ سب سے پہلی والی صورت ہے فوریکس کرنسی ایکسچینج۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ بھائی ہم بدلین پر قبضہ کریں، اور یہ قبضہ ہونا دونوں چیزوں پر، یعنی جو آپ بیچ رہے ہیں اس پر بھی قبضہ ہو اور جو آپ خرید رہے ہیں اس پر بھی آپ کا قبضہ ہو۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے روپیہ دے کر سونا خریدا، روپیہ بھی آپ کے قبضے میں تھا ظاہر ہے، اور سونا جو آپ نے خرید لیا وہ بھی آپ کے قبضے میں آ گیا۔ یہ ضروری ہے۔ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یدن بیدن، ہاتھ در ہاتھ قبضہ ہونا اس پر بہت ضروری ہے، اور ادھار اس میں بھی منع ہے۔ ہاں اگر ایک جانب سے ادھار ہے، مثال کے طور پر آپ نے سونا ادھار میں خریدا لیکن پیسے آپ کے ہاتھ میں کیش ہیں، تو ایک جانب کا ادھار اس میں چل سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ دونوں جانب سے ادھار بھی ہوتا ہے اور دونوں جانب سے اس میں قبضہ بھی نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ باقی فوریکس کے اندر بہت سی شرط فاسد بھی لگائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر کینسلیشن کا معاملہ ہے، ریموول کا معاملہ ہے، سودے کو ختم کرنے کا معاملہ ہے، اس میں بھی یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ایک مقررہ مدت کے بعد آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، تو یہ بھی شرط فاسد ہے۔ اس میں قبضہ نہیں ہوتا، جو آپ کو بیچ رہا ہے، جو آپ کو ڈالر بیچ رہا ہے، جو آپ کو سونا بیچ رہا ہے، اس کا خود بھی سونے اور ڈالر پر قبضہ نہیں ہوتا، اور آپ کا بھی اس پر قبضہ نہیں ہوتا۔ تو دوسری شرط فاسد یہ ہے۔ تیسری شرط فاسد اس میں یہ ہوتی ہے کہ فیوچر سیل، یعنی مستقبل کی تاریخ پر بے کو موقوف کیا جاتا ہے کہ ہم مستقبل میں کسی تاریخ پر جا کر سودے کو کمپلیٹ کریں گے، حالانکہ میں شریعت کا اصول آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تمام چیزیں موجود ہوں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بے لازم ہو جائے، اس کو آئندہ آنے والی کسی تاریخ پر موقوف کرنا یہ بھی شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہماری اس پوری ڈیل جو بروکر اور یا ڈیلر کے تھرو ہوتی ہے، اس کے واسطے سے ہوتی ہے، اب ڈیل کے ہو جانے کے بعد جب میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کسی سے ڈائریکٹ ہو گیا اور مجھے سونا مل گیا، یا میں نے کوئی اور چیز جو خریدنی تھی وہ مجھے مل چکی، میں اس کی قیمت ادا کر چکا ہوں، اب اس کے بعد میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈائریکٹ ہو جاؤں گا۔ اب بروکر کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں رہتا، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ میری ڈیل کو ختم کروائے اور جب چاہے میرے سودے کو کینسل کروا دے۔ تو یہ اس لیے یہ تمام چیزیں جب آپ کے سامنے آئی جو شروع میں نے ذکر کی، تو ان چیزوں کو سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فوریکس ٹریڈنگ کیوں حرام ہے اور کیوں ناجائز ہے۔